ہمارے ملک میں یہی کہتے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بندہ ہے پیسے جو بھی کمائے وہ اپنے ملک میں لگائے، اور دوسری بات جو کمائے اس پہ ٹیکس بھی دے۔ جب ایک بندہ ساری زندگی کماتا ہے اور اس کے بدلے میں تھوڑی بہت زمین خریدتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس نے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، اس نے ٹیکس بھری ہے، سب کچھ ہے جائز طریقے سے۔ لیکن یہاں پہ عجیب سا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پراپرٹی خریدتے ہیں اس کا مالک مختار کار ہوتا ہے، جو جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے، جس کی پراپرٹی جس کو بھی الاٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ باقی صوبوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ لاڑکانہ میں خاص کر کے سندھ کے صوبوں میں یہ ہوتا ہے، اور یہ اسپیشلی جو مائنارٹیز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور جو مائنارٹیز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انتہائی زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب سا مثال دکھاؤں کہ ہماری ان پارٹیشن لینڈ تھی، اس کو جب مختار کار کو انہوں نے کسی بندے نے پیسے دے دیے تو اس نے اس کو باؤنڈریز کی، ان پارٹیشن لینڈ کی باؤنڈریز بنا کے دے دی، اور نہ صرف یہ لیکن اس کو سرکولر روڈ جو کہ ریونیو ریکارڈ میں انٹری نہیں ہے، وہ بھی اس کی بھی باؤنڈریز اور اس کا بھی نقشہ بنا کے دی، اور وہ نقشہ میرے پاس یہ ہے جو میں دکھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اس کو دوسرا بھی نقشہ چاہیے تھا، وہ بھی اس کو انہوں نے دے دیا اسی طرح بنا کے کہ یہ سرکولر روڈ ہے اور یہ ایئرپورٹ روڈ ہے، اور اس سرکولر روڈ کو یہ جو ہے بائی پاس روڈ کہتے ہیں، اور وہ نقشہ بنا دیا۔ اسی پراپرٹی پہ جب ہم نے سپریم کورٹ میں کیس ڈالا تبھی وہ رکھتے ہیں کہ یہ سرکولر روڈ ہمارے ریکارڈ پہ نہیں ہے، اور جب ہائی کورٹ میں کیس ڈالا اسی پوائنٹ پہ تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ہماری جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے جس کا نمبر ہے 771 2011 کی، یہ پٹیشن میں اور میری بیگم صاحبہ نے ہائی کورٹ میں ڈالی ہے، سرکٹ کورٹ لاڑکانہ میں، مختار کار کے خلاف۔ اس میں یہی مختار کار جو کہ اسکیچز بنا کے دے رہا ہے وہی لکھ رہا ہے کہ اٹ از سبمیٹیڈ دیٹ نو میوٹیشن ان respect of land acquisition proceedings is entered in the revenue record۔ جب تمہارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اسی سرکل روڈ کی انٹری کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں کیا ہوا ہے، اور اسی جگہ پہ اسی جواب میں کہتا ہے کہ نو میوٹیشن ان ریسپیکٹ آف دی لینڈ ایکوائزیشن پروسیس انٹرڈ ان دی ریکارڈ آف رائٹس، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، جو میری نالج میں ہے، کہ ڈی سی او لاڑکانہ نے این او سی
جو کہ پیٹرول پمپ کے لیے ہوتی ہے وہ بھی نہیں دی ہے، اور یہ اپنی سگنیچر سے ہائی کورٹ میں جواب داخل کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ کتنی ذاتی ہوتی ہے۔ اسی ذاتیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اپنے ملک میں زیادہ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب تک ہماری اپیل ہے ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے کہ ریونیو ریکارڈز ہر انسان کے صحیح ہونے چاہیے، مختار کار کو یہ پاور نہ ہو کہ جس کی چاہے جب چاہے جس کو جس طرح چاہے اس کو وہ سرٹیفکیٹ دے دے۔ لیکن عجیب سی یہاں رونق ہے کہ مختار کار کسی کو بھی نہیں مانتا، چاہے اس کو یہاں پہ کمشنر ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بابا لاڑکانہ سرکل روڈ کو انٹری کرو ریونیو ریکارڈ میں، ڈپٹی کمشنر کہتا ہے لیکن مختار کار نہیں کہتا ہے، ہائی کورٹ کو بھی لکھ دیتا ہے۔ کیوں نہیں انٹری کرتے ہو؟ چلو اگر تم نے انٹری نہیں کی تو یہ کس طرح تم نے یہ لوگوں کو باؤنڈری بنا کے لوگوں کو دے دی؟ تو جس کو باؤنڈری بنا کے تم نے دے دی وہ تو آ کر کورٹوں میں کہتے ہیں کہ سائیں یہ پارٹیشن لینڈ ہے، اور اس میں خود بھی لکھتا ہے اسی کی جگہ پہ کہ یہ جو زمین ہے وہ ان پارٹیشن ہے۔ جب ان پارٹیشن لینڈ ہے کہ رپورٹ کے مطابق آن دا سائڈ لینڈ ہیز بین دیٹ نو لینڈ ہیز بین پارٹیشن ایٹ دا سائٹ، یہ ہائی کورٹ کا لکھ دیتا ہے۔ لیکن انصاف جب بھی ملتا ہے بہت دیر سے ملتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن جب ڈالی جاتی ہے تو پٹیشنر ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اور کوئی بھی جلدی دوسرا الٹرنیٹیو نہیں ہے، اس لیے میں ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ پٹیشن داخل ہوتی ہے بڑے سال لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو جس کانسٹیٹیوشن پٹیشن کی میں بات کر رہا تھا یہ 2011 میں ڈلی ہوئی ہے، لیکن آج تک اس کا فیصلہ نہیں آیا ہے۔ تو یہ مسئلے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان لوگوں کو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے جو ایمانداری سے اپنی ساری زندگی اور اپنے خاندان کی کمائی زندگی اسی شہر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اس کو وہ سیکورٹی نہیں ملتی۔